آگے سورہ طٰہٰ ہے، سورہ نمبر 20، اس میں بھی بالکل ابتدا میں طٰہٰ ہی سے سورہ کا آغاز ہوتا ہے، تو انہی حروف مقطعات کو بطور علامت اس سورہ مبارکہ کا نام دے دیا گیا۔ زمانہ نزول، یہ سورت بھی ہجرت حبشہ کے زمانے میں نازل ہوئی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات میں آتا ہے کہ اسی سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کو سننے کے بعد اللہ نے انہیں ایمان قبول کرنے کی توفیق دی تھی۔ اگرچہ بعد مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں یہ حدیث ملتی ہے، یہ بات تفصیل ملتی ہے کہ جس وقت مسلمان ہجرت کر رہے تھے حبشہ کی طرف، تو حضرت عمر بن خطاب کی قریبی رشتہ دار لیلا، وہ جو کہ غالباً عامر بن ربیعہ کی اہلیہ تھی، وہ بھی سخت سفر باندھ رہی تھی، سامان باندھ رہی ہے۔ عمر بن خطاب آگے آ کر کھڑے ہو کے دیکھنے لگے، کہا کہ ام عبداللہ تم جا رہی ہو؟ ہاں جی ہم جا رہے ہیں، کہ تم لوگوں نے ہمیں بہت ستایا ہے، بہت دکھ دیا ہے، ہم جا رہے ہیں کہ اللہ کی سرزمین بہت وسیع ہے، وہیں پہ جا کر رہیں گے جہاں ہم سکون سے زندگی بسر کر سکیں۔ تو کہتے ہیں عمر بن خطاب کا چہرہ متغیر ہو گیا اور رقت والی کیفیت طاری ہو گئی، اور جاتے جاتے کہہ کر کہتے کہ خدا تمہاری حفاظت کرے۔ وہ اس وقت آپ سمجھ لیں کہ عمر کا دل مائل ہو گیا کہ عمر نے جب دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ رہے ہیں، اتنا نادان تو کوئی بھی نہیں ہوتا کہ اپنا گھر بار چھوڑ دے، عزیز اقربا کو چھوڑ دے، اپنا سارا دم دولت چھوڑ دے، کچھ تو ہے اس کے پیچھے روشنی کہ دیکھو دیکھ رہے عمر بن خطاب کے لوگ کیسے جا رہے ہیں، یعنی اتنا بھی کیا ہے اس میں۔ تو اس کے بعد سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سوچنا شروع کیا، اور بالآخر جب وہ واقعہ پیش آیا تلوار لے کر نکلے، ابو جہل نے تیش دلائی کہ ابھی نعوذ باللہ قتل کر کے آتا ہوں، تو راستے میں صحابی ملے، ادھر قتل بعد میں کرنا، تمہارے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید ایمان لا چکی، وہیں سے ادھر چلے گئے۔ واقعہ صداب نے سنا ہوا ہے، تو یہی سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھی کہ جن کو سننے کے بعد عمر بن خطاب پھر ایمان کی شمع اپنے دل میں روشن کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ نے کتنا بڑا ان سے کام لیا کہ آج بھی دنیا ان کو یاد کرتی ہے کہ جو اصلاحات اور جو تفصیلات اور جو تعمیرات اور ترقی کے حوالے سے، استحکام کے حوالے سے امور ریاست میں جو اصول ضابطہ عمر بن خطاب نے طے کیے تھے، آج تک دنیا ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ہماری بدقسمتی کہ ہم نہیں اٹھا رہے، کیونکہ ہم ہیں ہی پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتے کہ ہم کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، حالات ہمارے سارے سامنے ہیں، لیکن پھر بھی قرآن ہمارے پاس، یہ وہ یعنی مدینہ کے بعد پاکستان کی دوسری ریاست ہے کہ جو نظریاتی بنیادوں پر وجود میں آئی ہے، جو کسی نظریے کی بنیاد پر بنی ہے، لیکن نظریہ کدھر ہے؟ کتابوں میں۔ اس کے علاوہ کہیں پر نظریے کی نون کا نقطہ بھی موجود ہے۔ اور پھر ہماری اسمبلیوں میں جو تماشے لگتے ہیں، کل پرسوں کا دیکھا آپ نے، ہمارے سب کا بازو ٹوٹا ہوا، لاتے مار رہے ہیں، مکے مار رہے ہیں، عورتیں پولیس والوں کو پکڑ کے گھسیٹ رہی ہیں، ان کے بال کھینچ رہی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہماری قسمت کے فیصلے کرنے والے لوگ، یعنی عقل ماری گئی ہے ہماری۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ انسان کہلانے کے لائق لوگ نہیں ہیں کہ جن کو ہم اپنا حکمران بنا کر ان کے ماتحت اور ان کے لیے روڈوں پہ نکل کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور فیاض الحسن چوہان، اس کو دیکھ کے میں حیرت میں ڈوب گیا، لاتے مار رہا ہے، کدھر سے گرتا ہے، ادھر لات مارتا ہے، ادھر کیا؟ یہ پارلیمنٹ ہے، یہ ہمارے حکمران ہے، ہمارے قسمت کے فیصلے کرنے والا۔ تو برکت ہمیں اللہ سے بڑی توبہ کی ضرورت ہے۔ ہم نے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے، کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وگرنہ کوئی کسر ہم نے چھوڑی نہیں ہے کہ ہم پہ اللہ کے عذاب کے کوڑے نہ برسیں کہ 10 لاکھ لوگوں کا خون ہے پاکستان کی بنیاد میں، 10 لاکھ لوگوں کا۔ انڈیا کی رپورٹ 6 لاکھ کی ہے، پاکستان کی رپورٹ 10 لاکھ کی ہے۔ دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں، تو ان کی لاشوں پر آج ہم جشن منا رہے ہیں، ان کے کفن بیچ کے ہم لوگ کھا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیسے نظام چل رہا ہے، اللہ ہی چلا رہا ہے، باقی تو کوئی کسر ہم نے تباہی کی نہیں چھوڑی۔ پھر افغانستان کے حوالے سے کل پرسوں کوئی حملہ ہوا، ادھر سے ادھر، یہاں سے کلڑ پہ انہوں نے حملہ کیا، بچے عورتیں کتنے بندے شہید کر دیے، ادھر سے شہید کر ہاتھوں نہیں، یعنی ایسا افراتفری کا ماحول ہے، اور نہ جانے کون سی ایسی خفیہ طاقتیں پیچھے کھڑی ہیں کہ جو آپس میں لڑوا رہی ہیں اور سامنے نہیں آ رہی۔ تو برکت اتقی فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اب اللہ کا نور کدھر سے ہے، وہ مومن کہاں سے ہے؟ تو سمجھ نہیں آ رہا، تو یہ بڑا عجیب کفر تفریق کا ماحول ہے۔
تو بہرکیف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، عمر لا کے نام سے آج بھی آپ دیکھ لیں یورپ کے اندر عمر لا چل رہا ہے۔ موزیدن جس نے چائنا میں انقلاب برپا کیا، پاکستان 1947 میں بنا، چائنا 1949 میں وجود میں آیا، 2 سال کے بعد آج چائنا سپر طاقت بن چکی۔ وفد گئے، ملاقات کی، یہ اتنا بڑا مقام تو نے کیسے حاصل کر دیا؟ جو وفد گیا تھا ان کو کہتا ہے میرے ساتھ نیچے آؤ، خانے میں گئے، ٹیبل کرسی اور ایک کتاب پڑھی ہے ٹیبل پر، کہتا ہے اس کتاب کی وجہ سے میں اس مقام پہ آیا ہوں۔ جب اس کتاب کو دیکھا تو وہ حضرت عمر بن خطاب کی سیرت کی کتاب تھی کہ میں عمر بن خطاب کی سیرت کو پڑھتا ہوں اور اس کو امپلیمنٹ کرتا ہوں، میں ترقی کرتا چلا جاتا ہوں۔ عمر تو ہمارے ہیں، عمر تو ہمارے ہیں، ان کے تو نہیں ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اٹھا کے پیر پھینک دیا۔ انہوں نے اٹھا کے لے گئے، وہ کامیاب ہو گئے اور ہم ناکام ہو گئے، ناکام سے ناکام تر ہوتے چلے جا رہے۔ تو کتنے آدمی ہیں، کتنے مسائل ہیں جن کا حل کس نے کرنا ہے؟ آئندہ نسلوں کو ہم کیا دے کر جائیں گے؟ کبھی ہم نے سوچا اس بارے میں؟ مجھے اور آپ کو کیا ملا وہ آپ کے سامنے؟ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کو بھی یہی چیز ملے؟ ہم تو مطمئن نہیں ہے اس نظام سے، کوئی ہے آپ سے مطمئن؟ سسٹم جو چل رہا ہے، جو نظام چل رہا ہے، کیا ہم اس سے مطمئن ہیں؟ نہیں۔ لیکن آج اس کی اصلاح نہ کی گئی، یہ تو آئندہ مزید بگاڑ کی طرف چلا جائے گا نا، تو ہمارے نسلوں کو پھر کیا ملے گا؟ وہ تو بیچارے دہری اور کافر نہ جانے کیا کچھ بن جائیں گی، اور کل ہماری قبر پہ آ کے لاتے ماریں گے یہ لوگ کہ تمہیں اللہ کی امانت ملی، تم نے کیا کیا اور ہمیں تم نے کیا دیا؟ تو اس کی فکر ہم نہیں کرنی ہے، فرشتے نہیں آئیں گے، نہ اللہ تعالیٰ خود زمین پہ اتریں گے، ہم ہی نے محنت کر کے کوشش کر کے تو اس سارے امور کو درست کرنا ہے، وگرنہ نہ جانے آنے والے حالات کیا ہوں گے۔ تو برکت اس سورہ مبارکہ کے اندر پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں کئی جگہ بیان ہوا ہے اور مختلف پیراؤں کے اندر بیان ہوا ہے۔ ایک وجہ تو اس کی بڑی یہ ہے چونکہ خطاب بنی اسرائیل سے ہے، مکہ میں ہو، مدینہ میں ہو، یہود و نصارہ سب بنی اسرائیل ہے، اور چونکہ وہ سب مانتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو اللہ نے بار بار موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ان کے سامنے بات رکھی کہ تم دعویٰ اور بات کرتے ہو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہونے کی۔ موسیٰ تو یہ تھے، ان کے دعوت کا منہج یہ تھا، ان کی دعوت کی ترتیب یہ تھی، اور یہی چیز، یہی منہج تو محمد لے کر آئے ہیں، تو کیوں نہیں قبول کرتے اس چیز کو؟ تو بار بار میں یہ دھیان کرائی گئی۔ اور دوسرا جو علماء نے مزید لکھا، اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر ایک ایسا نظام زندگی چھپا ہوا ہے، ایسا اسلوب چھپا ہوا ہے، اگر اس تک پہنچا جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہمیں آمریت نظر آتی ہے، ڈکٹیٹرشپ، کہ جس کی مثال فرعون کا خود معاملہ ہے۔ ہمیں دور موسوی کے اندر سرمایہ داری، کیپٹلزم کا ایک نظام نظر آتا ہے کہ جس کی مثال وہ قارون ہے۔ اسی طرح ہمیں اس دور میں پیٹ کے پجاری ملا، جو کہا جاتا ہے علماء سو، ان کی مثال نظر آتی ہے کہ جس کی مثال بلعام بن باورا تھا۔ اسی طرح پیر مرشد جو دنیا دار ہوتے ہیں، ان کا بھی کردار ہمیں سامری کی صورت میں نظر آتا ہے۔ تو یہ سارے معاشرے کے وہ المیے ہیں، ناسور ہیں کہ جن سے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام نظاموں سے ٹکر لی، اکیلے، اور اللہ نے پھر فتح یاب فرمایا۔ تو میرے لیے آپ کے یہ پیغام یہی ہے کہ تم بھی مت سمجھو کہ ہم ایک ہیں، ہم 10 ہیں، ہم 100 ہیں۔ توکل کرو اللہ کی ذات پر، ایمان کی صورت میں اور حق کے نظام کو لے کر جتنی استطاعت کوشش کرو، باقی اللہ تعالیٰ تمہیں آگے لے کر جائے گا۔ تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہمیں سارے نمونے جو آج ہمارے سامنے جتنا باطل ہے اس کا کوئی نہ کوئی نمونہ اس دور میں ملتا ہے۔ تو دیکھیں موسیٰ نے کیسے مقابلہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کس طریقے سے ان کے ساتھ معاملات کیے کہ ید بیضا اللہ نے معجزہ دیا۔ کیا مطلب کہ اپنے ہاتھ کو روشن کرو، کیا مانا کہ ایمان کے نور کو لے کر، اب موسیٰ علیہ السلام تو ید بیضا لے کر چلتے تھے نا، میں اور آپ اپنے نور کے، ایمان کے نور کو لے کر چلیں کہ اس نور سے ہم لوگوں کو متوجہ کریں۔ اب ایمان ہوگا تو نور بھی ہوگا نا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا اژدہا، کہ جو ان سانپوں کو، رسیوں کو نگل گیا تھا۔ تو آج کے دور کے اندر بھی بہت سارے سانپ اور رسیاں موجود ہیں، تو ہمیں اژدہا بننا پڑے گا جو اس باطل کو بالکل اکھاڑ کے نہ ختم کر دے۔ تو یہ آج کے دور میں مثالیں اس کی موجود ہیں، ہم یہ بھی کر سکتے وہ بھی، لیکن کون کرے؟ قرآن کھولنے پڑھنے کی توفیق نہیں، اتنی گہرائی میں کون اترے گا؟ اترنا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ ہم جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی نعرے لگا لیں،
جتنے مرضی احتجاج کر دیں. اب احتجاج کیا ہے اللہ معاف کرے, پی ٹی آئی میں کسی سیاسی میں تو سسٹم کو قائل ہی نہیں ہوتا ہے آپ کو, لیکن ہم غیر جانبدار ہو کر دیکھ تو رہنا ہو کیا رہا ہے. اب پی ٹی آئی کے جب جلسے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں اس میں کیا اللہ معاف فرمائے کہ عورتوں کو باقاعدہ اور باضابطہ لایا جاتا ہے مردوں کو جمع کرنے کے لیے, اور ان کو نیند گولیاں کر کے, اور سوشل میڈیا ویڈیو آپ دیکھتے ہوں گے کہ کس طریقے سے وہ مردوں کو مائل کرتی ہیں, اور بڑا جب میں غفیر ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو عوام ہمارے لیے نکل رہے. کہاں نکلی تمہارے لیے عوام تو کسی اور چکر میں پڑ گئی ہے. تو فحاشی ہو, یہ کیا عزت دجالیت ہے. دجال کے ساتھ عورتیں زیادہ ہوں گی, یہ کتب احادیث میں لکھا ہے. اس کی پیروکاروں میں, ماننے والوں میں عورتیں زیادہ ہوں گی. آج عورت کو ہر ایک اپنا ہتھیار بنا لیتا ہے اور عورت کے ذریعے پھر وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرتے ہیں. تو یہ دجالیت کی ایک مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے, ہمارے نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے. تو بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے, پھر اس واقعے میں اس وقت کے مسلمانوں کے لیے بھی سبق بہت سارے موجود تھے کہ موسیٰ بھی تنہا تھے, اکیلے تھے, کیسے کیسے حالات آئے. انہوں نے بھی ہجرت کی تھی نا, کہ جب مصر میں بندہ مار دیا تو مدین کی طرف جانا پڑا, ہجرت کی. اے مسلمان تم بھی ہجرت کر جاؤ. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں جب لایا تو پیغمبر بنا کر لایا. تمہیں بھی اللہ واپس لائے گا. جیسے حبشہ سے جب حضور مدینہ پہنچے تو حبشہ والے سارے مدینہ آ گئے اور وہاں پر اسلام میں ریاست قائم ہو گئی اور لوگوں نے وحشت کا سانس لیا. تو برکت یہ ساری چیزیں. تو اسی طرح تعلیمات اور اخلاق کے حوالے سے اس صورت میں ذکر الہی, خشیت, ہدایت, عمل صالح, تزکیہ نفس, تسبیح اور اقامت صلاح کا حکم دیا گیا. اور جبکہ جھوٹ, سرکشی, اسراف, دین سے اعراض اور ہر قسم کے نافرمانی سے بچنے کی بھی تلقین کی گئی, کیونکہ اگر اللہ کی مدد اپنے ساتھ شامل کرنی ہے تو پھر اللہ کے مان کے چلنا پڑے گا. اللہ کے باغی بن جائیں, اللہ کے نافرمان بن جائیں, اللہ کے احکامات کو توڑتے رہیں اور پھر یہ امید رکھیں کہ رحمتیں اتریں گی, اللہ ہم پر رحمتوں کی بارشیں برسائے گا. تو ایک خیال است و محال است و جنون. تو خلاصہ اور پیغام ان دو صورتوں کا ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کریں اور قرآن سے تعلق کو مضبوط کریں, اس سے روشنی حاصل کریں اور پھر اس فکر کو اوروں تک پہنچائیں اور لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں کہ آج ہر مسئلے کا حل صرف اللہ کے قرآن میں ہے. قرآن کے سوا آپ جہاں مرضی دنیا میں چلے جائیں, اپنے مسائل حل کرنے کے لیے بگاڑ پیدا ہوگا, حل کبھی نہیں آئے گا. حل جب بھی آئے گا تو رب کی کتاب سے آئے گا. اللہ ہمیں یہ فکر نصیب فرمائے, قرآن سیکھنے والا بنائے. انشاءاللہ دیکھیں گے رمضان کے بعد جیسے اللہ نے توفیق دی ایک صحیح ترتیب سے اس فہم قرآن کو ہم عام کریں گے. یہاں تک نہیں, اس کو آگے بھی دائیں بائیں کی مساجد میں بھی ان کی جا کے منت کریں گے, ان کے پاؤں پکڑیں گے اور ان کے سامنے منت سماجت کریں گے کہ خدا را قرآن کو عوام کے سامنے کھول دو, اب وقت آ چکا ہے. اگر اب بھی قرآن نہ کھولا تم نے اپنی عوام کے سامنے تو پھر کل کے حالات کیا ہوں گے. یہ فراش نام کی قربان مسجد ہے, فراش نام کی. کل بھی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, دو گروپ میں آپس میں لڑ رہے, ایک 5 منٹ پہلے جماعت کرا دیتا ہے, دوسرا باہر کھڑا ہے, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں وہاں پر مساجد میں. عجیب صورتحال ہے. تو ان کو بھی کوشش کر کے لا کر کوشش کرنی ہے, ہمارے بس میں کیا, ہم کیا کر سکتے ہیں. یہی ہے کہ فکر آگے منتقل کر دیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ, ہمارے ذمہ ہے پہنچانا, وہ ذمہ داری کو پوری کرتے چلے جائیں. باقی اللہ کب کس سے کیا کام لے لے تو اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. تو اللہ ہمیں اس کی فکر نصیب فرمائے. اور آپ بھی اپنے طور پر بھی آگے پیچھے جانا ہوتا ہے مساجد میں, علماء سے ملا کریں اور ان سے کہا ریکویسٹ کیا کریں ہم ترنت قرآن سناؤ, ہمیں قرآن کھولو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آج ہمارے مسائل کا حل کیا ہے. آج قرآن جب نہیں کھولو گے تو کل یہ لوگ ہمارے گریبان پکڑیں گے اور ہمیں گھسیٹیں گے روڈوں پر کہ خزانہ تمہارے پاس تھا, تم خزانے کے ساتھ بھرے, ہمیں تم نے کچھ نہیں بتایا. اگر یہ باتیں پہلے بتا دی ہوتی, ہم تیاری کر لیتے تو آج ہمارے ساتھ یہ حالات نہ پیش آتے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.